السلام علیکم ویورز، میں ہوں حکیم مصطفیٰ انیس اور میں پریکٹس کرتا ہوں اپنے کلینک میں، جو کہ سوسائٹی آفس بلاک 2 PCHS نیٹ ماڈل اسکول پہاڑی والا ہے۔ اور آج جو میرا ٹاپک ہے یا جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے مثانے کی کمزوری یا پیشاب کا بار بار آنا۔ میں اپنے کلینک کے اندر تقریباً 10 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں، اور ہمارا جو طریقہ علاج ہے وہ نباتی کے اعتبار سے نفس شناسی بھی کہا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ جو مثانے کی کمزوری کا پرابلم ہے، یہ زیادہ تر اس کا جو امپیکٹ ہے وہ مردوں کے اوپر بھی ہوتا ہے، خواتین کے اوپر بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر جو اس کا شکار ہیں وہ خواتین ہی ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارا جو مثانہ ہے اس کی ایک کیپیسٹی ہے۔ جو خواتین کا مثانہ ہے اور مردوں کا مثانہ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ جو خواتین کا مثانہ ہے وہ ایز کمپیئر ٹو میلز بڑا ہوتا ہے، اور مردوں کا مثانہ ایز کمپیئر ٹو خواتین چھوٹا ہوتا ہے۔ ایک مرد کے مثانے کے اندر تقریباً 300 سے 350 گرام تک ml تک پانی یا پیشاب جمع ہو سکتا ہے، جبکہ خواتین کے مثانے میں تقریباً 500 سے تقریباً 530 گرام تک یا 530 ml تک پانی یا پیشاب جمع ہو سکتا ہے۔ اچھا، جب بھی یہ پیشاب محسوس ہوتا ہے تو تقریباً جو ہے نا، مرد ہو چاہے عورت ہو، مرد کو تقریباً 100 گرام اور خواتین کو تقریباً 150 گرام جب پانی یا پیشاب یا سوڈیم اندر جمع ہو جاتا ہے تو پھر وہ دماغ کو سگنل دیتا ہے کہ بھائی مجھے خالی کرو۔ تو اگر اس مثانے کو خالی نہ کیا جائے تو پھر جب وہ دوبارہ سے فل ہو جاتا ہے یا اس کی کاؤنٹ ڈبل ہو جاتی ہے، 350 گرام تک ہو جاتی ہے عورتوں میں، اور 250 گرام تک ہو جاتی ہے میلز میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مثانہ آپ کا فل ہو گیا ہے۔ اب آپ اس کو خالی نہیں کریں گے تو پھر وہ بار بار آپ کو انڈیکیٹ کرے گا، اور اگر آپ اس انڈیکیشن کے اوپر فوکس نہیں کریں گے، آپ اس انڈیکیشن کے اوپر کام نہیں کریں گے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ پیشاب جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے، یا پھر مثانے پہ زور پڑنا شروع ہو جائے، اور یہی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مثانہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کی کئی وجوہات ہیں۔ خواتین کے اندر نارملی طور پر یہ پریگننسی کے بعد ہوتا ہے، یا 2-3 حمل جب ہو جاتے ہیں آپریشن کی وجہ سے تو پھر ان کا مثانہ نیچے آ جاتا ہے۔ اور دوسرا جو اس کا امپیکٹ ہے، وہ جب مثانے کو خالی نہیں کیا جاتا تو پھر اس کی وجہ سے اس کے اوپر دباؤ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، تو بھی ایسی کیفیت ہو سکتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ جب پانی کا باڈی میں انٹیک کم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے گردے اور مثانے کا کمبینیشن جو ہے وہ بیچ میں سے ٹوٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پیشاب کی نالی کے اندر ورم آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب یہ ورم بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کا شکار جو ہے وہ پورا مثانہ یا بلیڈر ہو جاتا ہے۔ تو اس کے علاج کی نوعیت کے لیے سب سے پہلے تو کنڈیشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ آیا یہ پرابلم کسی ورم کی وجہ سے ہے، کسی انفیکشن کی وجہ سے ہے، پانی کی کمی کی وجہ سے ہے، گردوں کے اوپر ورم کی وجہ سے ہے، کسی بھی اعتبار سے باڈی میں کوئی نمکیات کی کمی ہو گئی ہے اس کی وجہ سے ہے، یا پیشاب کو بار بار روکنے کی وجہ سے اندرونی طور پر انفیکشن ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے ہے، یا کیا وجوہات ہیں۔ تو جب تک اس کا معائنہ نہ ہو، جب تک اس کا پراپرلی طور پر علاج تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب یہ معاملہ بڑھ جاتا ہے تو پھر کچھ صورتوں کے اندر مثانے کے اندر ورم کی وجہ سے اس کا منہ کھل جاتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھار کچھ لیکیج جیسا امپیکٹ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اور جن لوگوں کو شوگر ہے تو شوگر میں بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔
جن لوگوں کو شدید دائمی قبض آتا ہے تو اس صورت میں بھی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اس کا امپیکٹ ول پاور یا کمزوری باڈی میں بڑھ جائے تو بھی ایسا امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ مثانے کا جو یہ امپیکٹ ہے اس کا تعلق جو ہے وہ اچھا جی، تو اس کا سب سے پہلے تو اس کا معائنہ ضروری ہے کہ کس وجہ سے یہ پرابلمٹک ایشو ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے آپ جب دل چاہے جو ہے وہ کنسرن کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ ابھی شروعاتی پرابلم میں ہیں، مطلب یہ ہوا کہ بھائی پیشاب کا بار بار آ رہا ہے، پیشاب پہ کنٹرول نہیں رہ پا رہا ہے، شروع میں تو یہ کیفیت ہوتی ہے، بعد میں پھر مثانے پہ درد شروع ہو جاتا ہے، مثانے پہ تھوڑا سا دباؤ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر کبھی کبھار اللہ نہ کرے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر مثانہ خالی نہ ہو تو پھر کبھی کبھار جو ہے وہ اس پانی کے اندر رکنے کی وجہ سے بھی گال بلیڈر کے اندر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ایشو شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن شروعاتی اسٹیج پہ اگر اس مسئلے کو روک لیا جائے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایشو آپ کا ریزالو ہو جائے گا۔ تو اب یہ معاملہ اب آپ کسی سے بھی ڈسکس کریں، اب آپ کسی میل کے پاس آتے ہیں، دیکھیں تو میل ہے یا فیمیل ہے جو بھی ہے، لیکن جب تک اب ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اگر آپ کسی معالج کے پاس جاتے ہیں تو وہ ٹیسٹ کرے، لیکن اللہ کے حکم سے، اللہ کے احسان سے اگر یہاں پہ آ جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے ٹیسٹ کی، کیونکہ الحمدللہ میں نے بتایا شروع میں بتایا کہ اللہ کے حکم سے ہم نبات ہیں تو وہ نفس کی روشنی میں ہی بتا دیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کیا ایشو ہے۔ اچھا دیکھیے، اب اگر یہ مرض بن گیا ہے تب تو آپ کو ایک ماہر طبیب کی ضرورت پڑے گی، اور اگر ابھی یہ مسئلہ آپ کا معدے کی وجہ سے، کچھ پانی کی کمی کی وجہ سے، یا مثانہ نیچے آ گیا ہے یا ڈھیلا ہو گیا ہے تو اس وجہ سے ابھی یہ معاملہ شروعاتی سٹیج کے اوپر ہے، تو پھر تو اس کو کیور کیا جا سکتا ہے۔ ہاں ایک بات اور، کچھ لوگوں میں یہ پرابلم بائی برتھ ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں میں اپنی غفلت کی وجہ سے، اور کچھ لوگوں میں نے بتایا ہے کہ وہ ڈلیوری کے بعد آپریشن، جب 2-4 آپریشن ہو جائیں تو بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کا بائی برتھ جو ہے نا وہ مثانہ کمزور ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا پانی کا انٹیک کم کرنے کی وجہ سے، یا مثانہ خالی نہ ہونے کی وجہ سے، یا پیشاب روکنے کی وجہ سے ان پہ مثانے کے اوپر ورم آ جاتا ہے۔ تیسرا میں نے بتایا کہ آپ کو آپریشن کی وجہ سے مثانہ نیچے آ جاتا ہے تو کبھی کبھار اس کے اندر سوراخ پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ڈراپنگ والا ایلیمنٹ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس مسئلے کو فی الحال تو تھوڑا سیریس بھی لیں، اور جو لوگ ابھی بالکل انیشیل اسٹیج کے اوپر ہیں وہ ایک ٹوٹکا کر لیں تو انشاءاللہ تعالی اس سے اللہ کے حکم سے آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا۔ ٹوٹکے پہ آنے سے پہلے ایک التماس ہے، میری ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، فالو کریں، اور کسی بھی مرض کی صورت میں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اپنے نسخے کی طرف۔ اس میں چند چیزیں ہیں۔ سب سے پہلا ہمیں لینا ہے دار چینی، دوسرا لیا جائے گا اس میں کباب چینی، تیسرا اس میں لیا جائے گا بمن سفید، چوتھا اس میں لیا جائے گا کشتہ مرگانگ، اور پانچواں اس میں لیا جائے گا کشت خیال۔ بس ان 5 چیزوں کو جو ہے وہ گرائنڈ کر لیجئے۔ گرائنڈ کرنے کے بعد رات کو سونے سے پہلے 1 ٹیبل اسپون جو ہے وہ پانی کے ساتھ کھائیے، اور انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ تعالی اس سے بینیفٹ مل جائے گا۔ اور اگر بینیفٹ نہ ملے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ آپ کا شدید نوعیت اختیار کر چکا ہے، تو پھر آپ کو ایک طبیب کی ضرورت پڑے گی جو آپ کا مسئلہ سمجھے اور اس کے مطابق آپ کو اس کا حل یا علاج کر سکے۔ دیکھیے میں ہر ویڈیو میں ٹوٹکے بتاتا ہوں، دیکھیے لیکن جو ٹوٹکے ہیں وہ انیشیل اسٹیجز کے اوپر کام کرتے ہیں۔ ٹوٹکے کبھی بھی مرض کا علاج نہیں ہے، یہ سمجھ لیجیے کہ یہ فرسٹ ایڈ ہے۔ فرسٹ ایڈ اس صورت میں کام کرتی ہے نا کہ اگر آپ گھر میں اس کو مسئلے کو کیور کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ مسئلہ بڑھ جاتا ہے تو پھر آپ کو ایک طبیب کی ضرورت پڑتی ہے، معالج کی ضرورت پڑتی ہے جو اس مسئلے کا حتمی علاج نکال سکے۔ چلے جی، امید ہے یہ ریمیڈی آپ کو پسند آئی ہوگی، امید ہے یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب میں لیتا ہوں آپ سے اجازت، اسی یقین کے ساتھ کہ خوش رہیے، آباد رہیے، اور انشاءاللہ تعالی
ہر قسم کی آفات بلیات سے بچیے، اور انشاءاللہ کسی مرض کی صورت میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔